نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النور آیت نمبر 32 تک ہم نے کر لیا تھا، 33 سے شروع کرنا ہے، لیکن ہم اس کو پیچھے سے جوڑ لیتے ہیں اس لیے کہ مضمون کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تو سورۃ النور آیت نمبر 32 فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں یعنی ان میرڈ ہوں، ان میرڈ سے مراد ہے کہ شادی ہی نہیں ہوئی یا طلاق ہو گئی ہے یا کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے یا کسی مرد کی بیوی مر گئی ہے، یہ سب ایامہ کے اندر آتے ہیں، ان میرڈ۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور حلیم ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک، نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے جب ہم پلہ رشتہ مل جائے۔ دوسرے، جب جنازہ ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو دفن کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی کوشش کرنی چاہیے جلد از جلد دفن کر دیا جائے مردے کو۔ اور نمبر 3، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے عفت مابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اب کسی مجبوری کی وجہ سے نکاح نہیں کوئی کر سک رہا، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، وہ یہ فطری خواہش پوری کرنے کا راستہ نہیں پا رہا، ذرائع نہیں ہیں، تو ایسے مردوں، ایسی عورتوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو ایک سیکس انسٹنکٹ رکھی ہے، اس صورت میں اس کو قابو کرنے کے طریقے اور نظام دیے گئے ہیں، اور یہ جذبہ بڑا پوٹنٹ ہے، بڑا موزور ہے۔ اس کو اگر مضبوط لگام کے ساتھ نہیں تھاما گیا تو یہ بہت تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، انسانی معاشرے کی جڑ بنیاد تک یہ اپنا اثر اور رسوخ، اپنا زہر پہنچا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنی عزت کی حفاظت ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کے لیے فرض ہے، خاص طور پہ جوانی کا جب دور ہوتا ہے، ہارمونز بھی ذرا زور لگا رہے ہوتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا آسان کام نہیں۔ تو اب نکاح نہیں ہو پا رہا، رشتہ نہیں مل رہا، یا صحت نہیں ہے، یا مہر میں دینے کے لیے مرد کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا کوئی بھی اور مجبوری ہو سکتی ہے، صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، رشتے بھی آ رہے ہیں، لیکن قسمت میں نہیں ہے، تو کیا کرے انسان پھر؟ تو یغنیہم اللہ من فضلی، تو جو نکاح نہیں کر سک رہے ان کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ جو نکاح کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں سک رہے تو ان کو چاہیے کہ اس شہوت کے زور کو توڑنے کے لیے روزے رکھیں۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے۔ اچھا، دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ کس کو غنی کر دے اللہ، جو نکاح کی یعنی حیثیت نہیں رکھ رہے یا ان کے پاس ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکیں، تو پھر وہ انتظار کریں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں، نظر کی حفاظت کریں، خیالات کی حفاظت کریں، نظر کو، خیالات کو، ذہن کو بھٹکنے، آوارہ ہونے نہ دیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے۔ کس کو غنی کر دے؟ اپنے معاشرے میں دیکھیں اور قرآن کے حکم کو دیکھیں۔ آج شادی کا سارا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ بتائیے، مرد کے اوپر ہے یا لڑکی کے والدین کے اوپر ہے؟ لڑکی کے والدین پہ ہے نا۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ لڑکی کے والدین کو غنی کر دے کہ وہ جہیز دے سکیں، قرضہ لے سکیں، یا بھائی جو ہے یا باپ جو ہے وہ اپنا کوئی آرگن بیچیں، کڈنیز بیچیں، یا اپنا گھر گروی رکھیں اور پھر قرضہ اٹھائیں اور پھر بیٹی کو جہیز دیں اور اس کے ہاتھ پیلے کریں، اور اپنی طرف سے ہم کہتے ہیں عزت سے رخصت کریں۔ عزت یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر
سارا یہاں پر نکاح کا بوجھ اور اس کی جو معاشی ذمہ داری فائنینشیل برڈن ہے کل کا کل اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر رکھا ہے. مرد کے اماں ابا پہ بھی نہیں رکھا, مرد کے اوپر رکھا ہے, خود جو نکاح کر رہا ہے اس کے اوپر رکھا ہے. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کتنا فرق ہے. ہم آج کل کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو ہم بیٹی کے ہاتھ پیلے کریں. کوئی نہیں کہتا آ کر کے پیسہ ہو تو میں نکاح کروں, کوئی لڑکا نہیں کہتا یہ. لیکن بہرحال کہا کیا جا رہا ہے اوپر کی آیت اور اس آیت کو اگر ہم جوائن کریں کہ جب استطاعت ہو کہ بیوی کو سپورٹ کر سکے, افورڈ کر سکے, تو فوراً نکاح کر لینا چاہیے. بلا وجہ چیزوں کو ٹالنا نہیں چاہیے. یہ نہ سوچے کہ ابھی تم افورڈ نہیں کر سکتے, اچھا پہلے گھر بنا لیں تو اتنا پیسہ جمع کر لیں تو لیونگ سٹینڈرڈ یہاں تک پہنچا دیں. نہیں, دراصل نکاح خود بڑی بابرکت چیز ہوتی ہے. اچھا, اور بابرکت کہاں پر ہوتی ہے؟ جب خاص طور پہ اس میں سادگی کا اہتمام کیا جائے. ہم یہ نکاح کا معاملہ دیکھتے ہیں, ہم جو ویڈنگ ڈے ہوتا ہے اس پر جتنا ہم خرچ کرتے ہیں, اگر ہم ویڈڈ لائف کے لیے اس کو اٹھا کے رکھ دیں, شادی پر جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا اگر ہم شادی شدہ زندگی کے لیے اٹھا کے رکھ دیں تو کتنی ہی آپ دیکھیں کہ آسانیاں آگے جا کر ہو جائیں. کتنا غنا ہے جو کہ اس نئے کپل کو, جو نیولی ویڈڈ کپل ہے, اس کو مل جائے. چند لمحوں کے لیے لاکھوں خرچ کر دینا, کروڑوں خرچ کر دینا. لٹرلی چند لمحے ہی تو ہوتے ہیں, سارے پھول پھک جاتے ہیں, وہ جوڑا وہ سیدھا پرانا ہو جاتا ہے, وہ سارے لوگ کھا پی کے گھر چلے جاتے ہیں. اور جس طرح پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماں باپ نہ خرچ کریں. اگر ماں باپ شادی کر رہے ہیں اپنے بچے کی, یا کوئی مرد خود پیسہ خرچ کر رہا ہے اپنی شادی پر, تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جو سب سے سادگی کے ساتھ کیا جائے. تو نکاح میں پلیز سادگی کو دوبارہ اجاگر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ پیسہ جو بچتا ہے وہ آگے پھر انسان دے دے اپنا. یعنی ماں باپ اگر شادی کر رہے ہیں تو اپنی اولاد کو دیتے, اپنا گھر بسائیں, چیزیں لیں, اسٹینڈرڈ آف لیونگ اپنا اچھا کریں. اور اگر مرد خود ہے تو پھر وہ آگے زندگی کے لیے اس پیسے کو رکھے. تو خالی ایک دن کا تو معاملہ نہیں ہے نا, آگے تو زندگی پڑی ہے پوری. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہاں پر کہ جو بھی اس طرح کا معاملہ پاتا ہے زندگی کے اندر وہ انتظار کرے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا, پھر وہ نکاح کر لے. آگے فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اور تمہارے مملوکوں میں جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اچھا, اب یہاں ایک اور قانون آ رہا ہے. کتنے قوانین پڑھ چکے ہم؟ سب سے پہلے حد زنا, ٹھیک ہے نا, پھر ہم نے پڑھا حد قذف, رائٹ, اور اس کے بعد پھر ہم نے کون سے قوانین پڑھے جی؟ استیزان, قانون استیزان ہم نے پڑھا, اجازت لے کر اندر آنا. اور پھر ہم نے قص بصر کا قانون پڑھا ہے کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھنا. تو قوانین بھی آ رہے ہیں اور اخلاق بھی آ رہے ہیں, مورل لاز بھی آ رہے ہیں اور لیگل لاز بھی آ رہے ہیں. اب یہ ایک اور قانون یہاں ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو مکاتبت کہتے ہیں, قانون مکاتبت, کتبہ سے مکاتبت. تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے غلاموں کا اور کنیزوں کا. اور پھر ری ایٹریٹ کر دوں, دہرا دوں اس بات کو کہ اب یہ انسٹیٹیوشن آف سلیوری نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی. ہو سکتا ہے کبھی زندگی اور دنیا آگے چلے اور دوبارہ کبھی اس کو ریووک کرنے کی ضرورت پیش آئے, فی الحال تو سسپینڈڈ ہے. تو اس کے بارے میں دیکھیں اسلام کا مزاج کیا تھا. جب اسلام آیا یہاں پر دنیا میں تو اسلام نے آ کے سلیوری کو انٹروڈیوس نہیں کیا. ایسا نہیں تھا کہ سب آزاد تھے اور اسلام نے کہا چلو سب کو غلام بناؤ, کنیزیں بناؤ. نہیں, انسٹیٹیوشن آف سلیوری ہزاروں سال سے اپنی جگہ پہ تھا. انبیاء جو پچھلے گزرے ہیں, بنی اسرائیل کے انبیاء, ان کے پاس بھی غلام اور کنیزیں ہوا کرتی تھیں. تو کوئی نئی چیز تو نہیں تھی. اسلام نے دراصل غلامی کو ڈسکریج کیا ہے. اسلام کا یہ کلیئر مزاج ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام غلامی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ غلامی نہ رہے تو اچھا ہے, اور اس کے لیے بہت سارے طریقے. نمبر 1 کہ کنیز کو آزاد کر کے اسے نکاح کر لینا. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ کنیزوں سے تم نکاح کر سکتے ہو اگر وہ مومنہ ہے تو, اور یہ انتھنکیبل تھا لوگوں کے لیے. نمبر 2 بہت سے گناہوں کے کفارے کے لیے غلام یا کنیز آزاد کرنا.
ویسے ہی کنیزوں کو آزاد کرنا اور غلاموں کو آزاد کرنا. اور صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر کثرت کے ساتھ غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کا آلموسٹ روٹین معمول تھا کہ وہ ہر جمعے کو ایک غلام یا ایک کنیز آزاد کرتے تھے, اور کسی جمعے کو نہ کر سکتے تو اگلے جمعے کو 2 کیا کرتے تھے. تو اس کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور قرآن نے ترغیب دی کہ غلاموں کو اور کنیزوں کو آزاد کرو. ان کے حقوق ڈٹرمن کیے گئے کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ. ساتھ بٹھا کر صحابہ اپنے غلاموں کو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا کرتے تھے. پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے کون غلام ہے اور کون غلام کا یعنی ایک طرح سے رکھوالا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا تو مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ ایک فاتح کی حیثیت سے جب ان کو بلایا گیا اور آپ بیت المقدس پہنچے, ایک اونٹ تھا اور 2 لوگ تھے, ایک غلام ایک عمر. اور جب بیت المقدس میں داخلے کا وقت آیا تو غلام کی سواری کی باری تھی. تو اس حال میں وہ داخل ہوئے تھے بیت المقدس میں کہ اونٹ پر سوار تھا غلام اور عمر رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی. اس قدر حقوق کا احساس دلایا گیا. اور یہ ایک اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غلامی کو کس طرح لکویڈیٹ کیا مکاتبت کے قانون کے تحت. مکاتبت کیا ہے؟ اصل میں تو مطلب ہوتا ہے لکھت پڑھت کر لینا. اصطلاح ہے دراصل, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے, اور جب آقا قبول کر لے تو دونوں کے درمیان شرائط لکھ لی جائیں. تو یہ جو مکاتبت ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ غلام یا کنیز اپنے مالک کے ساتھ, اپنے آقا کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں اتنی رقم آپ کو دوں گا, یا یہ کہے کہ میں یہ خاص خدمت انجام دوں گا, وہ بھی معاوضہ بن سکتی ہے, اور دونوں راضی ہو جائیں. تو اس کو مال مکاتبت فراہم کرنے کے لیے کام کرنے کا پھر آقا کو موقع دینا ہوگا. ایک تو غلام ہے نا جو اس کی خدمت کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نوکروں کی بات کریں, نوکر یاد رکھیں نوکر غلام نہیں ہیں, ہماری میڈس کنیزیں نہیں ہیں, یہ بالکل آزاد شہری ہیں. ہمارے اور ان کے شہری حقوق بالکل برابر ہیں. اس زمانے میں غلاموں کے پاس شہری حقوق کوئی نہیں ہوا کرتے تھے. تو مثال کے طور پہ ایک آپ کا ڈرائیور ہے, ٹھیک ہے, کسی کا بھی ڈرائیور ہے, اور وہ کہتے کہ ٹھیک ہے میں 9 to 5 آپ کے پاس کام کروں گا, 5 بجے میں آف ہو جاتا ہوں, میں کہیں اور جا کے ٹیکسی چلاؤں گا, رکشہ چلاؤں گا, اوبر چلاؤں گا, واٹ ایور, کریم چلاؤں گا, رائٹ. تو وہ تو ایکسٹرا انکم ہے نا جو اس کی اپنی ہے. تو اسی طرح یہ جو غلام تھے, ان غلاموں کے پاس آپ کو پتہ ہے نا ان کا اپنا ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ان کی کوئی ٹائم باؤنڈ غلامی نہیں ہوتی تھی کہ اچھا میں صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک آپ کا غلام ہوں, اس کے بعد میں آزاد ہوں. وہ تو زندگی بھر کے غلام ہوتے تھے, 24/7 کی غلامی تھی ان کی. لیکن یہاں پر پھر ان کے جو مالک ہوتے تھے, اور مالک کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے نہیں ہمارے پاس یوز کرنے کا, ہم کیا یوز کریں گے اور اس کے علاوہ, اونر ہی کہیں گے نا, اور کیا کہیں گے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو تھوڑا فری ٹائم دے دو, گیو دیم دیئر اون پرائیویٹ ٹائم, جس میں کہ وہ جائیں کوئی کام دھندا کریں اور پیسہ کما کے جمع کرنا شروع کریں, اور جو رقم تم نے طے کی ہے اس کے لیے پیسہ جمع کر کے تم کو وہ رقم دے دیں. اور جب وہ اتنی رقم اس مقررہ مدت کے اندر وہ غلام جب وہ اپنے مالک کو دے دے گا تو پھر مالک اس کو آزاد کر دے گا. تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی کہے کہ اچھا میں قسطوں میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, ہر مہینے میں اتنی رقم آپ کو دوں گا, فار ایگزامپل. یہ بھی کر سکتا ہے غلام, ایک کنیز یہ بھی کر سکتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے مکاتبت کا قانون. تو کہا کہ یبتغون الکتاب, جو چاہتے ہیں مکاتبت کرنا, کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے, مما ملکت ایمانکم, تمہارے مملوکوں میں سے, فکاتبوہم, تو کرو مکاتبت. فقہا کا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لونڈی یا غلام مکاتبت کی درخواست کرے تو آقا پر قبول کرنا واجب ہے, ضروری ہے. اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نہیں, واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے, یعنی اٹ از ہائیلی ریکمینڈڈ کہ وہ اس کی یہ پیشکش قبول کر لے. تو یہ ہے دراصل مکاتبت. کہا کہ تم پھر مکاتبت کرو, ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم کو معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے. اب یہ بھلائی ہے سے کیا مطلب؟ خیرہ یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. خیرن سے مراد آزاد زندگی گزارنے کی
اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کمانے کی صلاحیت ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ نسل در نسل غلام رہتے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر اثر پڑ گیا تھا۔ بعض دفعہ دماغی طور پہ وہ فیصلے کرنے کے، ایک آزاد زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک غلام ہے جو کہ ہم نے سورہ نحل میں جیسے پڑھا تھا نا، وہ وکل علی مولاہ، وہ اپنے آقا پر ویسی بوجھ بنا ہوا ہے، تو اب اس کو کہیں کہ ایک مشکل ہے، کوئی خریدتا بھی نہیں ہے اس غلام کو، اور ایک میری جان کا جنجال بن گیا یہ غلام، تو آقا کہے کہ چلو تم مکاتبت کرو۔ نہیں، یہ نہیں۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم دیکھو کہ اس کے اندر خیر ہے، ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، اچھا کردار ہے، اچھا اخلاق ہے، تو مکاتبت کر لو۔ یعنی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں کچھ خرابیاں، کچھ کمزوریاں ہوتی تھیں اور وہ دبی رہتی تھیں۔ کیوں دبی رہتی تھیں؟ اس لیے کہ مالک کے انڈر ہوتے تھے۔ آزادی ملنے سے وہ پریشر ہٹ جاتا تھا، تو پھر ہو سکتا تھا کہ وہ معاشرے کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہو جائیں۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ کہ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی کے اندر کوئی ایک کرمنل ٹینڈنسی ہے، ہاں، چوری کی یا قتل کی یا ظلم کرنے کی، لیکن مالک کا خوف ان ٹینڈنسیز کو بھرنے نہیں دیتا۔ تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے غلاموں کے اندر نیگیٹو ٹینڈنسیز ہیں، ان میں خیر نہیں ہے، تو ان کو آزاد نہیں کرو، اپنے پاس ہی رکھو۔ اور تمہیں اگر لگتا ہے کہ ہاں ان کے اندر خیر ہے، یہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، یہ آزاد زندگی کی ذمہ داریاں پوری کر سکیں گے، سوسائٹی کے لیے یہ اچھے ثابت ہوں گے، مفید ثابت ہوں گے، اور معاشرے کے لیے بوجھ نہیں بنیں گے، معاشرے کے لیے رسک نہیں بنیں گے، اپنی ذمہ داریاں خود اٹھا سکیں گے، تو بس ٹھیک ہے، تم پھر مکاتبت کر لو ان سے۔ اور یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں کہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سورۃ التوبہ میں کہ گردنیں چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، تو یہ رقاب کے اندر یہ چیز آتی ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ وہ غلام کسی کے پاس گیا، مثال کے طور پہ انس رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، اب وہ آزادی چاہتا ہے، اب وہ جا کے کہے گا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ پلیز اپنی زکوٰۃ میں سے مجھ کو دیں، مجھے اتنی رقم انس رضی اللہ عنہ کو دینی ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہی بات آگے فرمائی ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انکریج کر رہا ہے لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرو۔ اور دیکھیے اسلام کا بڑا پریگمیٹک طریقہ ہے، اسٹروک آف دا پین سے کبھی بھی غلامی ابالش نہیں ہو سکتی تھی۔ غلام ایسٹس ہوا کرتے تھے، بڑا بڑا انویسٹمنٹ ہوتا تھا لوگوں کا غلاموں کے اندر۔ امریکہ میں 1865 میں انہوں نے لا بنا دیا تھا غلامی کو ابالش کرنے کا، تو قانون بنا دینے سے کیا وہ نافذ بھی ہو جاتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ صدیاں گزر چکی تھیں، ہزارہ سال گزر گئے تھے اس انسٹیٹیوشن کو، یہ ایک دم جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ناممکن تھا اس کو۔ تو اسلام نے آہستہ آہستہ اس چیز کو ختم کیا، اور الحمدللہ یہ اسلام کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آج دنیا میں سلیوری نہیں ہے، آج غلامی نہیں ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے، اللہ پر واجب ہے۔ وہ کیا؟ نمبر 1، وہ مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے۔ مکاتب سمجھ رہی ہیں نا، مکاتبت کرنے والے، یعنی وہ غلام یا کنیز جس کی پوری نیت ہے کہ ہاں میں اپنا کمٹمنٹ اپنے آقا سے پورا کروں گی اور آزادی حاصل ہم کر لیں گے، تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ نمبر 2، اللہ کس کی مدد کرے گا؟ وہ نکاح کرنے والا جو حرام سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہے، اپنی عصمت اور عفت کی جو حفاظت کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کے مال میں برکت دے گا۔ اور اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ کس کی مدد کو اللہ نے واجب کر لیا اپنے اوپر؟ مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کو۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مزید یہ احکامات دیے جس سے کہ انسان کی عزت کی، عصمت کی، عفت کی حفاظت ہو، نظروں کی حفاظت ہو، اور معاشرے کے اندر پاکیزگی آئے اور گناہ کا ماحول نہ بنا رہے۔ اب ایک اور خرابی کی اصلاح کی جا رہی ہے، فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا أَرَدَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کے خاطر قباح گیری پر
مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے. یہ ایک طبقہ ہے معاشرے کا جو کہ حد درجہ جس کا کہ استحصال کیا گیا، اور یہ وہ پیشہ ہے جس کے ذریعے عورت کا بہت استحصال کیا گیا، اور وہ ہے دا پروفیشن آف پروسٹیٹیوشن. ذکر ہے یہاں پر کنیزوں کا. کچھ لوگ تھے جو کہ کنیزیں رکھا کرتے تھے، جوان خوبصورت لڑکیوں کو لاتے تھے، کنیزوں کی شکل میں اپنے پاس رکھتے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے اور پھر ان خواتین سے جسم فروشی کا کام لیا کرتے تھے. عبداللہ بن ابی کے پاس بھی کنیزیں تھیں اور وہ ان سے یہ پیشہ کرواتا تھا، اور وہ خود یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھیں، بلکہ ان کے نام بھی آتے ہیں روایات میں. مسیکہ نام آتا ہے ایک لونڈی کا، ایک کا نام امیمہ آتا ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اس طرح سے جسم فروشی کا کاروبار کریں. تو انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور مسلم میں پھر یہ ہمیں تفاصیل ملتی ہیں. تو ان پر یہ آیات نازل ہوئیں ان کی شکایت پر. اچھا، اس زمانے میں تو کنیزوں سے ہی کام کروایا جاتا تھا، یعنی کہ اٹ واز انتھنکیبل کہ کوئی خاندانی آزاد لڑکی یا عورت خود اپنی آزاد مرضی سے CSW بننا چاہے، کمیونٹی سیکس ورکر بننا چاہے، یا کوئی کال گرل بننا چاہے، یا کوئی پلو فرینڈ بننا چاہے. یہ تو انتھنکیبل تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ تو آج ہم ڈیگریڈیشن دیکھتے ہیں کہ زنا کی کراہیت تو بہت دور کی بات، زنا تو نہایت پسندیدہ ایک ایکسپیکٹڈ چیز بن گئی ہے. اس کی تو توقع کی جاتی ہے کہ یہ تو کرنا ہی چاہیے. ایک نارمل انسان ہونے کا معیار یہ بنا لیا گیا کہ اس طرح کا تعلق جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہوگا، شادی ہو یا نہ ہو سے کیا فرق پڑتا ہے. تو نارمل وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کریں، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف خرابیاں ہیں وہ بھی پھیلی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کر دیا ہے کہ تم ان خواتین سے یہ کام نہیں لے سکتے. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ. تو یہاں فتیات بیسیکلی مطلب ہوتا ہے ینگ گرلز، لیکن مراد کون ہے یہاں پر؟ کنیزیں. بغا یعنی بے حیائی کے کام مت کرواؤ، یعنی ان کو طوائف نہیں بناؤ تم. کب؟ جب کہ وہ پاک رہنا چاہ رہی ہیں. تم چاہتے کہ تم دنیا کماؤ، تم دنیا کی دولت کماؤ، اور جو کراہیت رکھتی ہے، جو یہ کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن ظاہر کنیز تھیں، آزاد تو نہیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کیا رحم ہے ان خواتین کے اوپر کہ اللہ ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے. وہ سخت ناپسند کر رہی ہیں اس کام کو، لیکن بیچاری قید کے اندر ہیں، مجبور ہیں، تو کیا کریں. اور سارا غصہ پھر اللہ کا کس کی طرف ہے بتائیے؟ یہ پیشہ کروانے والے کے اوپر، ان مردوں کے اوپر. اور یہ وہ طبقہ ہے جن کا کہ شریف مجلسوں میں نام تک نہیں لیا جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری کا بھی ذکر کیا ہے، اور کس عزت کے ساتھ ذکر کیا ہے. آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو عورت جس رشتے جس حیثیت میں دنیا میں رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہر حیثیت کا قرآن کے اندر ذکر کر دیا. ہائیسٹ آنر آپ دیکھیں ایک ماں کا ہونا ہے، ماں کا وجود، ٹھیک ہے، ماں. اور پھر بہت زیادہ جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے آنر دیا ہے عورت ہونے کے ناطے، وہ بیوی کا رشتہ ہے. اس کے حقوق کی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے بات کی ہے. پھر بہنوں کا ذکر کیا، انبیاء کی بہنوں کا ذکر کیا. مثال کے طور پہ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر کیا، کون؟ مریم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا بھی ذکر کیا جن کا کردار اچھا نہیں تھا. مثال کے طور پہ عزیز مصر کی بیوی، اس کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، دا الٹیمیٹ سیڈکٹریس. پھر اللہ تعالیٰ نے کنیزوں کا بھی ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے طوائفوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے حقوق کی بھی بات کی ہے. اور یہ وہ پیشہ، یہ وہ طبقہ جس کی کوئی عزت نہیں کرتا. آپ دیکھیں اللہ نے کس طرح ان کا ذکر کیا یہاں پر. اور پھر یہ الزام اسلام کے سر پہ دھر دینا کہ اسلام عورت کی عزت نہیں کرتا. وہ طوائف کا نام بھی عزت سے لے رہا ہے، اور اس کی مجبوری کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنی مجبور ہیں. اور یہ حقیقت ہے، جو عورت اپنی فطرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ کبھی زنا کو پیشہ نہیں بنا سکتی. اس کی فطرت کے خلاف ہے. وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی
کہ کوئی مرد مجھ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے، اس کی عورت کو تو گندی نظر اذیت پہنچاتی ہے، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اور پھر یہ انتہا اور یہ پیشہ بنا لینا اس کو، یہ تو انتہائی غیر فطری چیز ہے۔ انلیس یہ کہ ماحول ہی حد درجے کا پروورٹ ہو چکا ہو، یہ چیز کبھی بھی عام قبولیت حاصل نہیں کر سکتی، پسندیدگی تو بہت دور کی بات ہے۔ اب پہلے ہم نے دیکھا کہ زنا کی کراہیت دور ہوئی، پھر وہ قابل قبول ہوا، اور پھر پسندیدہ بن گیا۔ یہ تو آپ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ سوسائٹیز کتنی زیادہ سک ہو چکی ہیں ہماری، اور ایک ہم ہی کھڑے ہوں گے تو یہ معاملہ درست ہوگا، ورنہ یہ درست ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ذکر تو کیا کنیزوں کا، لیکن مراد یہاں پر اس ٹوٹل انسٹیٹیوشن کی بات کی جا رہی ہے۔ آج ماڈرن ڈے سلیوری ہے، پورے گینگز ہیں جو کہ آپریٹ کرتے ہیں، ایبڈکٹ کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، یا اسی طرح سے یہ خواتین اور بچیاں اور بچے، حتیٰ کہ مرد بھی خریدے بیچے جاتے ہیں، اور ان کو بائنڈ کیا جاتا ہے، باؤنڈ کیا جاتا ہے معاہدوں کے اندر، اور بالکل قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان سے اس طرح کا کام جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ کوئی یہ پیشہ اختیار نہ کرے، اور قرآن تو کلیئر ہے اس کے اوپر، یہ ایبسلیوٹ حرام ہے اس پیشے کو اختیار کرنا یا اس سے کمائی حاصل کرنا۔ نسائی کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانیہ کی آمدنی حلال نہیں، اور سارا اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے جو چھپا ہوا ہے اس کے اندر، تو ان مردوں کی طرف ہے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اور ہمارے بھی آپ دیکھیں جو منافقت ہے معاشرے کے اندر، کہ ان عورتوں کو تو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کو بلاتا کون ہے خوشی کے موقع پہ؟ ٹھیک ہے، تو جو ناچ رہی ہیں وہ تو بہت بری ہیں، اور جو نچوا رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ جو ناچ رہی ہیں وہ تو بہت ہی گھٹیا ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم اللہ کا خوف کریں، ان خواتین کی اپلفٹ کا بھی بندوبست کرنا چاہیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے اپنے علماء، خاص طور پہ ہندوستان کے علماء میں سے ہم کو مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جو جس کو ہم ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں، اس طرف جاتے تھے، بازار حسن جس کو کہا جاتا ہے، وہاں جاتے تھے اور جا کے ان خواتین کو تبلیغ کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم الحمدللہ ایسے علماء دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور ان کو جا کے قرآن سناتے ہیں، ان کے اندر جو ایک فطری حیا موجود ہے اس کو دوبارہ اجاگر کرتے ہیں، جو ایک نسوانیت کا وقار ایک عورت کے اندر ہوتا ہے اس کو تقویت دیتے ہیں۔ پھر یہ خواتین روتی ہیں، توبہ کرتی ہیں، پھر سوسائٹی کے اندر لا کر ہمیں ان کو دوبارہ سے بسانا ہوگا۔ تو جس نے توبہ کر لی اس کا اسٹگما نہیں، پتہ ہے کہاں سے بکتی بکاتی آتی ہیں پتہ نہیں بعض دفعہ یہ خواتین، یا بعض دفعہ وہ محبت کے نام پہ دھوکہ کھانے والی لڑکیاں، کہ کسی لڑکے نے کوئی پیغام دے دیا محبت کا، وہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر بھاگ گئیں اس کے ساتھ، شادی نہیں کی ماں باپ نے تو مرضی نہیں تھی ماں باپ کی، سوچا چلو بھاگ جائیں، اس نے خواہش پوری کری، چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ یہ اسی طرح سے بیچاری ساری اس طرح کی لڑکیاں پھر جا کے بازار حسن میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو معاشرے کے اندر دوبارہ سے ان کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے اوپر سے اسٹگما ہٹانا ہوگا۔ تو شریف عورتوں کا معاملہ مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم تو بڑی خاندانی اور شریف ہیں، توبہ توبہ یہ تو ایسی عورتیں۔ کبھی آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے شہر میں بھی، جب کراچی میں آپ لوگ رہتے ہیں، کبھی رات کو نکلیں تو آپ کو یہ خواتین کھڑی نظر آتی ہیں سڑکوں کے اوپر رات کے وقت، سجی سنوری ہوتی ہیں، بنی ٹھنی، اور صاف نظر آتا ہے کہ یہ عام عورت بنی ٹھنی جو ہے وہ نہیں کھڑی، ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، پتہ چل جاتی ہے۔ آپ ان کی انسیکیورٹی دیکھیں، اور آپ دیکھیں جو انسان کو ترس آتا ہے ان کو دیکھ کر کہ کتنی انسیکیور ہیں۔ کوئی عورت رات کو 11 بجے 12 بجے اس طرح بند سنور کے سڑک کے کنارے کبھی نہیں کھڑی ہونا چاہے گی، نیور، انلیس اس کے پیچھے ایکسپلائٹ کرنے والے مردوں کا ٹولہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حیا کو اجاگر کیا ہے، یہی دراصل عورت کی عزت کی، مرد کی عزت کی محافظ ہے۔ تو اس پورے انسٹیٹیوشن کو اسلام نے حرام قرار دے دیا کہ یہ ایک پیشے کے طور پہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تو بعض دفعہ یہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں، اور بعض دفعہ آزاد شدہ لونڈیاں ہوتی تھیں، سمجھ آئے؟ دیکھیں نا پیچھے کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ کون سی لونڈیوں کو آزاد کرنا ہے جن کے اندر خیر پاؤ تم۔ بعض دفعہ کیا ہوتا تھا، کچھ لونڈیوں کو آزاد کر دیتے تھے اور وہ پہلی پروسٹیٹیوشن کے لیے استعمال کی جا رہی ہوتی تھیں۔ جب وہ آزاد ہو جاتی تھیں پھر وہ اپنے اپنے گھر بنا لیا کرتی تھیں، اور وہاں پر پھر وہ یہ پیشہ کیا کرتی تھیں۔ تو اسلام نے اس کو بھی منع کر دیا کہ نہیں، یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ان کو مجبور کرے گا اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ تو یہ ذلت کبھی بھی عورت برداشت نہیں کرے گی۔ تو جو معاشرے کا بالکل مجبور اور دبا اور پسا ہوا طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اپ لفٹ کا یہاں پر انتظام کیا۔ اس لیے یہ بھی ظاہر ایک آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، سیکس سلیوری تو ہے ہی اپنی جگہ ایک چیز ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم فریڈم آف ایکسپریشن یا اپنی انڈیویجویلٹی کے اظہار میں ایسے اندھے نہ ہو جائیں کہ چند افراد کی آزادی جو معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے ہم اس کی طرف سے غافل ہو جائیں۔ اسلام نہ ٹوٹیلیٹیرین ہے، نہ اسلام اسپارٹن ہے کہ ہر ایک کی شخصی آزادی چھین لے، اور نہ اسلام کا یہ معاملہ ہے کہ چند اشخاص کو اتنی آزادی دے دی جائے کہ پورے معاشرے کے لیے وہ ناسور بن کر رہ جائیں۔ یہ بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ بزور قوت اس چیز کو روکے، اور جو لوگ یہ کام کروا رہے ہیں ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو روکا جائے، اور اس طبقے کو معاشرے کے اندر انٹیگریٹ کیا جائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں۔ کتنی کلیئر انسٹرکشنز ہیں نا۔ بے حیائی پیشہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آیات مبینات، صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہاری طرف بھیج دی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو کون ہے یہ ڈرنے والے؟ متقی کون ہیں؟ وہ عقل مند جو دنیا اور آخرت کے انجام کو سامنے رکھ کر عمل کریں، اور وہ ریپرکشنز دیکھیں، وہ دیکھیں کہ اس کام کا نتیجہ یہ نکلا، یہ کام ہوا انجام یہ ہوا، یہ کام ہوا انجام یہ ہوا۔ ٹھنڈے دل سے دیکھیں گے تو خود سمجھ جائیں گے کہ کتنی نقصان دہ ہیں یہ چیزیں۔ تو بے حیائی کسی بھی طرح پیشہ نہیں بن سکتی، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے۔ لیکن ایکچولی ہو یہ گیا ہے کہ دنیا نے ایسی ضد پکڑ لی ہے نا اللہ سے ایسی ضد، اللہ سے ایسی نفرت پیدا ہو گئی ہے لوگوں میں کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے، چاہے وہ ان کے فائدے کی بھی کیوں نہ ہو، قبول کرنے سے گریز کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس شیطان کے اس جال سے انسانیت کو نکالے۔